کرتی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام بخشا کہ زمین پر بولا کرتے تھے، اللہ عرش برین سے قرآن بنا کر نازل فرما دیا کرتا تھا۔ متعدد مقامات پر قرآن کریم نے 25-26 مقامات ایسے بیان فرمائے جہاں نیچے حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا اور اللہ نے اسے قرآن بنا کر اپنے محبوب پر نازل فرما دیا۔ قرآن سے بڑا گہرا تعلق تھا، چونکہ قرآن سن کر مسلمان ہوئے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قرآن حضرت عمر کو چاہتا ہے اور حضرت عمر قرآن کو چاہتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت کان وقافا عند کتاب اللہ، جب اللہ کے قرآن کی بات آیا کرتی تھی تو حضرت فاروق اعظم انتہائی غصے میں ہونے کے باوجود رک جایا کرتے تھے، کیونکہ قرآن سے ایک قدم آگے بڑھانا بھی ان کے لیے گوارا نہیں تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی زمین پر بولے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں طواف فرما رہی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، میرا جی چاہتا ہے یہ مقام ابراہیم ہے، اس جگہ پر مسلمان خاص طور پر 2 رکعت ادا کیا کریں، اس جگہ پر مسلمان نماز پڑھا کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک جواب نہیں دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر دیکھتے ہیں بعد میں، ابھی یہاں پر طواف ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اے میرے محبوب پیغمبر، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب پیغمبر، یہ مقام ابراہیم ہے، اس جگہ پر کھڑے ہو کر آپ نماز ادا فرمایا کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر مشورہ دیتے ہیں، رب ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا، حاجی حج کرنے کے لیے جائے گا، معتمر عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، اس وقت تک اس کا حج اور عمرہ ثواب کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوگا جب تک یہاں پر 2 رکعت نہ پڑھے۔ 2 رکعت طواف کے بعد اس جگہ پر پڑھنا واجب ہے، واجب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبداللہ ابن ابی منافق کا بیٹا کھڑا ہے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، رئیس المنافقین، منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی دنیا سے جا رہا ہے، میرا والد ہے، مجھے ایک نصیحت کر کے گیا ہے۔ اور نصیحت کیا کی؟ وصیت کیا کی؟ کہا مجھے کفن نبی علیہ السلام کی چادر میں دیا جائے، میرا کفن حضور کی چادر ہونی چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ میرا جنازہ اللہ کے محبوب پڑھائیں، اور نمبر 3 مجھے قبر کے اندر اللہ کے محبوب دفنائیں۔ یہ 3 نصیحتیں اور وصیتیں کر کے وہ دنیا سے چلا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بیٹے سے فرماتے ہیں، اگر میری چادر کی وجہ سے تمہارے والد کی مغفرت ہوتی ہے، یہ لے جاؤ میری چادر اور اپنے والد کو میری چادر میں کفنا دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چادر عنایت فرما دیتے ہیں۔
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے صفوں میں صحابہ کرام کھڑے ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم آگے تشریف لائے۔ اے اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ کس انسان کی نماز جنازہ پڑھا رہی ہے؟ یہ وہ بدبخت ہے جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا۔ یہ وہ انسان ہے جس نے آپ کی عزت کو تارا تارا کیا، آپ اس کا نماز جنازہ پڑھا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو منع فرما دیا اور فرمایا میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، شاید اللہ تبارک و تعالی میری دعا کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی قبر کے پاس تشریف لائے، اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا، اور بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے محبوب نے اپنا لعاب مبارک نکال کر اس منافقین کے سردار کے منہ میں ڈالا، شاید اس کی وجہ سے مغفرت ہو جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر پہنچے۔ اے میرے محبوب پیغمبر، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ میرے محبوب پیغمبر، ایک مرتبہ نہیں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگے میں انہیں معاف نہیں کروں گا، منافقین کو معاف نہیں کروں گا۔ آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت مانگے میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اور اے میرے محبوب پیغمبر، آئندہ کے لیے اعلان ہے، آئندہ کے لیے لائے عمل ہے۔ فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے، آئندہ کسی منافق کی قبر پر جانے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے حضرت فاروق اعظم کے مشورے کو قرآن بنا کر 10ویں پارے کے آخر میں نازل فرما دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے اللہ کے محبوب پیغمبر، مسلمانوں کی عورتیں بغیر پردے کے باہر نہ نکلا کریں، غیرت گوارا نہیں کرتی، کفار کی ناپاک نظریں مسلمانوں کی عورتوں کے چہروں پر پڑتی ہے، پردہ ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا، قرآن کریم کی آیت آ گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، اپنی گھر والیوں سے بھی فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے، اور مسلمان عورتوں سے بھی فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں پر چادریں ڈال لیا کریں، پردے کی حالت میں باہر نکلا کریں۔ یہ پردے کی نعمت ایک مسلمان عورت کو جو حاصل ہوئی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور اللہ نے اسے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ اس طرح کی 20 آیات مبارکہ جو حضرت فاروق اعظم کے مشورے پر اللہ نے نازل